إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں جنت میں جو کچھ تیار کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پیچھے کچھ انعامات کا ذکر ہوا تو آج ادھر سے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہ مومن جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہیں۔ مطہرہ کا مطلب یہ ہے، حالانکہ دنیا کے اندر اللہ نے جو مومنات پیدا کی ہیں تو وہ بھی پاک، لیکن اس جگہ پہ کیوں فرمایا کہ ازواج مطہرہ، پاک بیویاں ان کو اللہ دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری علائشوں سے پاک ہوں گی، مثلا جیسے تھوک ہے، بلغم ہے، بول و براز ہے، پسینہ ہے، ایسی چیزیں کہ جو ان کے لیے نقص کا باعث بنے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا ہے۔ پاک بیویوں کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو حور کے لیے نقص اور کمی بنے اللہ نے وہ ہٹا دی ہے، دور کر دی ہے۔ تو کیا شان ہے مومن کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیویاں عطا فرمانی ہے جنت کے اندر کہ جو بالکل پاک اور صاف ہیں، ان میں کوئی کمی کوئی نقص نہیں ہوگا۔ اور سورۃ الرحمن آیت نمبر 56 کے اندر اللہ فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، کہ ایسی حوریں ہیں جو اپنی نگاہ کو نیچا رکھنے والی ہیں، نیچی نظروں والی حوریں جو اللہ نے مومنین کے لیے تیار کی ہیں۔ یہ کون مومن ہے؟ جو اللہ پہ ایمان لائے، شرک نہیں کیا، بدعات میں مبتلا نہیں ہوئے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے رہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں یہ زندگی گزارتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے جو بیویاں تیار کی ہیں جو پاک ہیں، صاف ہیں، نیچی نگاہ رکھنے والی، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے مس کیا ہے، ٹچ کیا ہے، نہ کسی جن نے کیا ہے۔ بالکل وہ بے داغ ہیں، بالکل پاک ہیں، صاف ہیں۔ اور سورۃ الواقعہ آیت نمبر 36 کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، کہ وہ جو میں نے مومن بندوں کے لیے بیویاں تیار کی ہیں، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، وہ بالکل کنواری ہیں، کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، عُرُبًا أَتْرَابًا، وہ ہم عمر ہوں گی، جتنی جنتی کی عمر ہوگی اتنی ہی اس کی بیوی حور کی عمر ہوگی۔ آگے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2014 عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤذی امرأة زوجها الا قالت زوجته من الحور العین، کہ دنیا کے اندر مومن بندے کو جب اس کی دنیا والی بیوی پریشان کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو جو اس کی جنت والی بیوی حور اللہ نے اس کے لیے تیار کی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ لا تؤذیہ قاتلک اللہ، تجھے اللہ برباد کرے، اس کو تکلیف نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مومن بن جائیں، مومن بننے میں ٹائم لگے گا، رب کے انعامات میں کوئی ٹائم نہیں ہے۔
دیکھیں یہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے والا، توحید پرست ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والا، جو قدم قدم پہ قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہے، جنت کی حور اس سے کتنی محبت کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ صرف کتاب و سنت کی اتباع کی وجہ سے۔ فَإِنَّمَا هُوَ عِندَكِ دَخِيلٌ، وہ حور کہتی ہے تیرے پاس تو یہ تھوڑے دن ہے، تھوڑے لمحات ہے، تھوڑی سی مدت کے لیے تیرے پاس ہے۔ اوشکا ان یفارقا، ان قریب اللہ تعالیٰ جدا کر دے گا، ان یفارقا کے تجھ سے جدا کر دے گا، الگ کر دے گا، الینا ہماری طرف۔ سبحان اللہ، یہ مومن بندے کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا صحیح پکا مومن بنا دے کہ جو دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اور جنت میں حور اس کی منتظر ہے، انتظار کر رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو پاک بیویاں ہیں ان کے لیے۔ آگے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دیکھیں دنیا میں کسی کو کوئی آسائش، کوئی موج ملتی ہے کائنات میں تو وہ چند لمحات کے لیے ہوتی ہے۔ کسی کو رزق ملتا ہے، دولت ملتی ہے، اچھا گھر ملتا ہے، تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب ختم ہو جائے۔ لیکن جنت اللہ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ یونس آیت نمبر 26 کے اندر اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، جنہوں نے اچھے کام کیے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، احسن الحسنہ، ان کے لیے اللہ نے کیا ہی بدلہ اچھا تیار کیا ہے۔ جیسے وہ اچھے نیک اعمال کرنے والے ہیں ویسے ہی اللہ نے ان کے لیے اچھا وزیادہ، اور اس سے بھی زائد اللہ نے ان کے لیے بدلہ رکھا ہے۔ جتنے نیک اعمال بندہ کرے گا اس سے زائد اس کو بدلہ۔ آگے فرمایا وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، کل قیامت کے دن ان کے چہروں پر کوئی سیاہی، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت کے آثار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تر و تازہ اور چمک رہے ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، کیونکہ یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6548 ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی، اذا صار اہل الجنت الی الجنہ، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جِیَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ، موت کو لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کیسے یہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے؟ چونکہ موت ہی ہوتی ہے نا جو بندے کی ہمیشگی کو ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ تھا، موت آئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جنت میں کیسے ہمیشہ ہمیش رہیں گے کہ موت کو لایا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان میں، ثم یذبح، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، ثم ینادی مناد، پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یا اہل الجنہ لا موتا، اے جنت والو آج کے بعد تمہارے لیے کوئی موت نہیں ہے، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، اور دوزخ والو، جہنم والو، تمہارے لیے کوئی موت۔ سبحان اللہ، جنتیوں کے چہرے تر و تازہ ہو چکے ہیں، یہ عیش و عشرت میں اور اللہ کے انعامات میں اتنے خوش ہیں کہ آج اللہ نے موت کو بھی ذبح کر دیا ہے، آج کے بعد ہم جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لیکن جہنمیوں کے غم میں اور زیادتی ہو جائے گی، ان کے دکھ میں ان کی پریشانی اور بڑھ جائے گی کہ ایک موت ہی تو تھی جس نے ہمیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دلانا تھا، آج موت کو بھی موت آ چکی ہے۔
تو آج کے بعد ہم عذاب کے اندر ہیں، نہ مریں گے اور نہ ہی ادھر ہماری زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ یہ دنیا یہ امتحان گاہ ہے اور صرف ایک ہی چانس ہے، بس دوبارہ دوسرا چانس نہیں ملتا۔ دنیا کے اندر جتنے امتحانات منعقد ہوتے ہیں ان میں چانسز ہوتے ہیں ہر بندے کے لیے کہ جب وہ ناکام ہوتا ہے پھر دوبارہ کامیابی کے لیے اس کو چانس ملتا ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے، لیکن یہ آخری ہے، اس کے بعد بندے کو چانس نہیں ملے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2836 ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلا ثيابه ولا يفنى شبابه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ اللہ کے انعامات میں ہوگا، اس کے انعامات ختم نہیں ہوں گے، اس کے کپڑے بسیدہ نہیں ہوں گے، اس کی جوانی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے جو کچھ اسے مل چکا ہے، جوانی بھی ہمیشہ کے لیے، صحت بھی ہمیشہ کے لیے، باغات بھی ہمیشہ کے لیے، انہار بھی ہمیشہ کے لیے، سب کچھ ہمیشہ کے لیے اس کو دے دیا جائے گا، جو دوبارہ اس سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے انعامات تیار کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔